تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا مقولہ ہے کہ کسی بھی شے کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بدامنی نہ ہو تو امن کی قدر نہیں ہوگی، بھوک نہ ہو تو پیٹ بھرنے کی قدر نہیں ہوگی، بیماریاں نہ ہو تو صحت کی قدر نہیں ہوگی، معذور نہ ہو تو جو معذور نہیں ہے تو ان کو اس کی قدر نہیں ہوگی کہ معذوری سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. باقی ان کو پھر اللہ کسی اور طرح سے نوازتا ہے. جیسے جس کی آنکھیں اللہ لے لے اس سے، تو اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جن کی آنکھیں ان کو قدر ہو کہ بھائی بغیر آنکھوں کے بھی اللہ ہم سے بھی آنکھیں چھین سکتا تھا، لیکن جس کی آنکھیں چھین لی اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں کہ بھائی تمہیں اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، اس میں حکمت تھی لیکن اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب میں اپنے کسی محبوب بندے سے اس کی محبوب چیزیں چھینتا ہوں، یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں، وہ صبر کر لے تو اس صبر کا بدلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو معذور لوگ جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا حساب بھی ہلکا ہوگا، ان کا جنت میں جانے کے امکانات بھی دوسروں سے زیادہ ہیں. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن یہ اللہ نے دوسروں کے لیے آزمائش بنا دی کہ بھائی دیکھو تاکہ تم بھی ڈر کے رہو. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. اللہ کہتے ہیں اللہ چاہے تم سے بھی تمہاری آنکھیں اور تمہاری سماعت چھین لے. تو یہ جو معذور پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں یہ حکمت ہے کہ جو معذور نہیں ہے وہ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اور معذوروں کے لیے یہ آزمائش ہے کہ ان کا حساب کم ہوگا، ان کے جنت میں جانے کے امکانات زیادہ ہیں اگر وہ اس معذوری پہ صبر کرتے ہیں.